السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ بھائیوں نے کہا ہے کہ ہم سے بد نظری ہوتی ہے، ہم اپنی نظر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں جس سے ہم اپنی نظر کو قابو کر سکیں، بد نظری نہ کر سکیں۔ تو دیکھیں بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر بھی اگر آپ سے بد نظری ہو رہی ہو تو پھر آپ نے یہ طریقہ آزمانا ہے، یہ طریقہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ سے بد نظری ہو، آپ کسی لڑکی کی طرف دیکھیں یا کوئی ایسی موویز دیکھیں جو گناہگار ہو، جس سے آپ گناہگار ہو رہے ہوں، تو آپ فوراً 50 روپیہ یا 100 روپیہ صدقہ کر دیں، جتنی آپ کی طاقت ہے، تو انشاءاللہ آپ بد نظری سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ جب انسان کا مالی نقصان ہوتا ہے تو آدمی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے دل میں معاہدہ کر لیں، یہ متعین کر لیں کہ جب بھی مجھ سے بد نظری ہوگی تو میں 50 روپے یا 100 روپیہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ تو جب آپ صدقہ کریں گے، 1 مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تو انشاءاللہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بد نظری سے بچ جائیں گے، آپ بد نظری سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ سے بد نظری نہیں ہوگی۔ تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہمیں سنایا ہے کہ کچھ مسلمان تھے، وہ جہاد کے لیے جا رہے تھے ایک قلعے کی طرف۔ تو جب اس قلعے پر پہنچے تو اس قلعے کا محاصرہ کیا چاروں طرف، وہ جو مسلمان تھے اس قلعے کو گھیر لیا چاروں طرف سے۔ تو جو قلعے کے لوگ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمان نے قلعے کو تو گھیر لیا ہے، انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا کہ کسی طرح مسلمان اندر داخل نہ ہو سکیں۔ تو کچھ دن تو انہوں نے دروازہ بند رکھا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد جب ان کے پاس راشن پانی ختم ہوا تو ان کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ تو ان کے جو بڑے تھے، سردار تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف، صحابہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے قلعے کے اندر داخل ہو جائیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ تو ان سرداروں نے ایک آدمی کو بھیجا، اس وقت جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے ان کا نام تھا ابو عبیدہ بن جراح۔ ان کی طرف پیغام بھیجا کیا کہ آپ ہمارے قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے ادھر پروپیگنڈا یہ بنایا ہوا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب مسلمان قلعے کے اندر داخل ہوں گے تو قلعے کا دروازہ ایک تھا اور اس دروازے کے سامنے بازار لگتا تھا، چند دکانیں تھی، ادھر انہوں نے خوبصورت لڑکیاں بٹھا دی ہیں، حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیاں بٹھا دی ہیں کہ جب مسلمان ادھر سے گزریں گے، جب ان کو دیکھیں گے تو ان کی طرف میل ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور لڑکیوں کو بھی یہی کہا گیا کہ جب مسلمان آپ کی طرف میل ہوں گے تو آپ نے ان کو کہنا کچھ نہیں بلکہ آپ نے ان کو میل کرنا ہے۔ ادھر انہوں کافروں نے یہ پروپیگنڈا بنایا۔ تو ادھر ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی فوج کو یہ کہا کہ آپ نے جب چلنا ہے اور قلعے کے اندر داخل ہونا ہے تو آپ نے اپنی نظروں کو نیچے کر لینا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں، آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر چلیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جب اس قلعے کے اندر داخل ہونے لگے تو صحابہ نے اپنی نظریں نیچے کر لی، گویا کہ صحابہ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ادھر بائیں دائیں بائیں ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ جو کافر لڑکیاں بیٹھی تھی وہ بھی پریشان ہوئی کہ انہوں نے تو ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، انہوں نے تو ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں، جب انسان اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور نظر بد سے بچتا ہے تو بہت سارے الزامات اور بہت سارے گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔